السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ ہر طرح کے دینی اصلاحی حمد و نعت و نظم منقبت مرثیہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی فرما دیں اور کمنٹ میں اپنی رائے بھی ضرور دیں۔ اپنے ان کھلی ہوئی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی ہوں۔ حضرت جی کی آنکھیں بھر آئی، فرمایا بہن میں تیرے لیے ضرور دعا کروں گا۔ وہ بوڑھی ماں اپنے اس یتیم بچے کو، 3 سال کے معصوم سے بچے کو مدرسے میں چھوڑ کے چلی آئی۔ اب 1 سال گزرا، 2 سال گزرا، جب 3 سال ہو گئے، 3 سال کے بعد یہ ننھا سا بچہ گھر سے نکلا تھا، کتنے سال کا تھا؟ 5 سال کا، اور اب 3 سال کے بعد کتنے سال کا ہو گیا؟ 5 میں 3 ملاؤ کتنے ہو گئے بھائی؟ 8 ہو گئے۔ اب 8 سال کا ننھا سا بچہ صبح صبح ایک روز استاد جی کے حجرے میں آیا اور کہنے لگا حضرت جی 3 سال ہو گئے گھر سے آئے ہوئے، میں نے آپ سے کبھی چھٹی نہیں مانگی۔ حضرت جی ان 3 سالوں میں ماں کی یاد تو بہت آئی ہے، جب بھی ماں کی یاد آتی تھی تکیہ پر سر رکھ کر رو لیا کرتا تھا، آنسو پونچھ لیا کرتا تھا، کبھی آپ سے ضد نہیں کی، لیکن اب 3 سال ہو گئے بوڑھی ماں کی یاد بہت ستا رہی ہے، دل بار بار ملنے کو بے چین ہو رہا ہے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں ایک دن کی چھٹی دے دیجئے، انشاءاللہ ماں سے ملاقات کر کے فوراً واپس آ جاؤں گا۔ اب حضرت جی بڑا پریشان ہے، اگر چھٹی دیتا ہوں تو ماں سے کیا ہوا وعدہ ٹوٹتا ہے، اور چھٹی نہیں دیتا ہوں تو معصوم سے بچے کا دل ٹوٹتا ہے، کروں تو کیا کروں؟ حیران پریشان سوچنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد کہا بیٹا تجھے چھٹی چاہیے نا؟ جی ہاں استاد جی مجھے چھٹی چاہیے۔ کہنے لگے اگر چھٹی چاہیے تو ایک شرط ہے، شرط یہ ہے کہ اگر تو غروب آفتاب سے پہلے یعنی سورج ڈوبنے سے پہلے 15 یا 16 صفحے، میں نے پڑھ رکھے ہیں کتاب میں، صحیح سے مجھے ٹھیک سے یاد نہیں ہے 15 ہیں یا 16 ہیں، انہی دونوں میں سے ایک ہے، فرمایا 15 یا 16 صفحے غالباً اگر تم زبانی حفظ یاد کر کے سنا دو تب تو تمہیں چھٹی ملے گی، لیکن یاد رکھو اگر سورج ڈوب گیا تو اگلے 3 سال تک تمہیں کوئی چھٹی نہیں ملے گی۔ اللہ اکبر۔ اس ننھے سے بچے نے جب یہ بات سنی سمجھ گیا استاد جی مجھے چھٹی دینا نہیں چاہتے، دل میں آیا تو جاؤں استاد جی سے کچھ خوشامد کروں اور ان سے کچھ لڑ جھگڑ کے کچھ سبق کم کراؤں، لیکن ماں کی کہی ہوئی نصیحت یاد آ گئی۔ ماں نے کہا تھا بیٹا کچھ بھی ہو جائے کسی حال میں بھی استاذ کے سامنے بے ادبی نہیں کرنا ہے، استاذ کی شان میں گستاخی نہیں کرنا ہے۔ ماں نے سمجھا بجھا کر کے اپنے بچے کو مدرسہ بھیجا تھا، فوراً آیا، آ کر کے مسجد میں آیا، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، سجدے میں جا کر کے رونے لگا، اللہ تو جانتا ہے میں نے ٹہلنے کے بہانے سے چھٹی نہیں مانگی، ٹہلنے کے لیے چھٹی نہیں مانگی، رب ذوالجلال تو جانتا ہے ماں کی یاد بہت آ رہی، بوڑھی ماں کو دیکھے ہوئے 3 سال گزر گئے، 3 سال ہو گئے، ہاں ماں سے ملاقات کو دل کرتا تھا، اسی لیے میں نے چھٹی مانگی ہے۔ استاد جی نے اتنا سبق یاد دے دیا جو میں یاد کرنا میرے بس کا کام نہیں ہے۔ اللہ اے اللہ تو جانتا ہے میں تو یاد نہیں کر سکتا، لیکن وہی میری بوڑھی ماں جو مجھے اس مدرسے میں چھوڑ گئی ہے، وہی میری بوڑھی ماں کہا کرتی تھی اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ہاں اللہ میں تو سبق یاد نہیں کر سکتا، لیکن اگر تو چاہے تو یہ سبق مجھے یاد کرا سکتا ہے۔ اے اللہ میری اس بوڑھی ماں کی بات کی لاز رکھ لیجئے اور یہ سبق مجھے یاد کرا دیجئے۔ اللہ سے دعا مانگی اور دعا مانگ کر کے یاد کرنا شروع کیا اور یاد کرنا شروع کیا۔ لکھنے والوں نے لکھا مغرب سے پہلے عصر کے بعد آیا، عصر کے بعد آیا اور آ کر کے استاد جی کے حجرے میں بچہ کہنے لگا استاد جی سبق یاد ہو گیا ہے، سبق سن لیجئے۔ استاد جی نے سوچا 2 صفحے یاد ہوں گے، 4 یاد ہوں گے، 8 ہوں گے، لیکن جب سنانا شروع کیا تو جتنا سبق استاد جی نے دیا تھا اس سے 2 صفحے زیادہ سنا دیے۔ سبحان اللہ۔ اب کرتے کیا کرتے، اب تو چھٹی دینی تھی۔ استاد جی نے کہا بیٹا تجھے ابھی تو جانے کی اجازت ہے، لیکن صبح ہی واپس لوٹ آنا، رات کا سناٹا ہے، اسی شہر میں ماں رہتی ہے۔ یہ ننھا سا بایزید 8 سال کا 3 سال کے بعد آج اپنی ماں کا چہرہ
حصہ دیکھے گا، آج اپنی ماں کا دیدار کرے گا، دل میں بہت سی خواہشیں ہیں، اماں سے لپٹ جاؤں گا، جا کر کے ماں سے یوں شکوے کروں گا، یہ گلے کروں گا کہ ماں تم مجھ سے ملنے بھی نہیں آئی، مجھ کو ملنے بلایا بھی نہیں، یہ کہوں گا وہ کہوں گا، ہزاروں باتیں دل میں گردش کر رہی ہیں۔ ہاں ہاں رات کا سناٹا ہے، گیا اپنے قدموں کو اٹھاتا ہوا، دروازے پہ دستک دی، دروازہ بند تھا، اندر سے آواز آئی من دکل باب، کون ہے دروازے پر؟ کہا اماں آپ کا بیٹا بایزید ہوں، آپ کا بیٹا بایزید ہوں۔ ہماری اور آپ کی مائیں ہوتی دروازہ کھولتی، فوراً بیٹے کو گلے سے لگاتی، چومتی چاٹتی پیار کرتی، میرا بیٹا آ گیا، میرا پیارا آ گیا، میرا لال آ گیا، میرا چاند آ گیا، میرا بایزید آ گیا۔ لیکن بایزید کی ماں نے دروازہ نہیں کھولا، بلکہ اندر سے روتے ہوئے کہا تو میرا بایزید نہیں ہو سکتا، کیوں؟ میرے بایزید کے استاذ نے مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے جب تک میرا بایزید اللہ کا ولی نہیں بن جائے گا وہ اسے چھٹی نہیں دیں گے، اور میں خوب جانتی ہوں میرے بایزید کے استاد جھوٹے نہیں ہیں۔ اب ماں نے دروازہ نہیں کھولا، یہ بچہ تھوڑی دیر تو کھڑا روتا رہا، اپنے آنسو پوچھے، پھر اپنے قدموں کو اٹھایا، سمجھ گیا اماں ملاقات کرنا نہیں چاہتی۔ پھر آدھی رات میں لوٹا ہے اپنے مدرسے کی طرف، رویا نہیں بایزید، اماں سے لڑائی نہیں کی، بلکہ فوراً وہاں سے واپس آ گیا اپنے مدرسے کی جانب۔ اور آدھی رات کے بعد استاد جی کے حجرے میں جب پہنچا، استاد جی نے دیکھا ارے یہ تو بایزید ہے، بڑی مشکل سے بڑی محنت کر کے اس نے پورے طور پر چھٹی حاصل کی تھی، یہ واپس کیوں آ گیا؟ کھڑے ہو گئے، اٹھ گئے، بیٹا میں نے تو تجھے اجازت دے دی تھی، ایک رات ماں کے پاس رہ لیتا، ایک رات ماں کے گود میں اپنا سر رکھ کے سو لیتا، کیوں آ گیا تو؟ میری تو اجازت تھی، بڑی محنت کر کے تو نے چھٹی وصول کی تھی، حاصل کی تھی، بیٹا ایک رات اپنی ماں کے پاس رہ لیتا۔ روتے روتے بایزید نے کہا حضرت جی اماں نے ملنے سے انکار کر دیا ہے۔ سر جھکا ہوا تھا، سر اٹھایا، استاد جی نے دیکھا آنکھیں لال ہیں، آنسو بہ رہے ہیں، قریب آئے، کہا اچھا بیٹے تم کہیں اپنی اماں سے ناراض ہو کے تو نہیں آ رہے ہو؟ ہائے ہائے ہائے، کیا فرمایا؟ بیٹا کہیں ماں سے ناراض ہو کے تو نہیں آ رہے ہو؟ بایزید کہنے لگا استاد جی دل رویا بہت ہے، آنکھیں بہی بہت ہے، دل تڑپا بہت ہے، لیکن حضرت جی میں اپنی اماں سے ناراض نہیں ہوں، میں اللہ کے فیصلے پر بھی راضی ہوں اور اماں کے فیصلے پر بھی راضی ہوں۔ بیٹا جاؤ اپنے حجرے میں چلے جاؤ، درسگاہ میں چلے جاؤ۔ فرمایا حضرت جی درسگاہ میں تو بعد میں جاؤں گا، پہلے آپ بھی میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کے ایک وعدہ کریں۔ بیٹا کون سا وعدہ؟ وہی وعدہ جو آپ نے میری ماں سے کیا تھا، وہی وعدہ جو آپ نے میری ماں سے کیا تھا۔ حضرت جی آپ وعدہ کریں، میں چھوٹا سا بچہ ہوں، کبھی ضد بھی کروں گا، بھاگنے کی بھی کوشش کروں گا، کبھی رونے بھی لگوں گا، جھگڑنے بھی لگوں گا، لیکن آپ مجھ سے وعدہ کریں جب تک میں اللہ کا ولی نہ بن جاؤں آپ مجھے چھٹی نہیں دیں گے۔ جب مائیں یوں ہوا کرتی ہیں تو بچے بھی یوں ہوا کرتے ہیں، جب مائیں یوں قربانی دیتی ہیں تو بچے بھی یوں ہوا کرتے ہیں۔ بوڑھی ماں کی تربیت کا اثر تھا، استاد جی نے سینے سے لگایا اور پھر فوراً فرمایا بیٹا اب جاؤ حجرے میں چلے جاؤ۔ اب یہ بچہ تربیت میں رہنے لگا، 1 سال گزرا، 2 سال گزرا، 10 سال گزرا، 15 سال گزرا، 17 سال ہو گئے۔ اللہ اکبر، کتنے سال؟ 17 سال ہو گئے، 17 سال ہو گئے۔ اب ادھر جب اپنے گھر نہیں آیا، 17 سال ہو گئے ہیں لیکن یہ بچہ اپنے گھر نہیں آیا، 17 سال ہو گئے لیکن اپنی بوڑھی ماں کا دیدار نہیں کیا، 17 سال ہو گئے اپنے گھر کا سفر نہیں کیا اپنی اماں کے حکم پہ۔ اب ادھر جب تربیت پوری ہو گئی، استاد جی سوئے ہوئے ہیں، تہجد کا وقت ہے، امام الانبیاء خواب میں آئے ہیں،
اور بشارت دے رہے ہیں، خوشخبری سنا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اے بایزید کے استاد اٹھو اور بایزید کو خوشخبری دو اور اسے جا کر کے بتاؤ اللہ نے اس کی ماں کی دعاؤں کے صدقے میں اس کی ماں کی دعاؤں کو قبول کر لیا ہے اور اس کے بیٹے بایزید کو 17 سال کے بعد ولایت کبریٰ کا مقام عطا فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہائے ہائے، جب اتنا اب استاد جی اٹھے، اٹھ کر کے جب آئے تو کیا دیکھا؟ بایزید جب گھر سے چلا تھا کتنے سال کا تھا؟ 5 سال کا۔ اب 17 سال کے بعد کتنے سال کا ہو گیا؟ 22 سال کا ہو گیا ہے نوجوان۔ 22 سال کا نوجوان ہوتا ہے، 22 سال کا نوجوان ہوتا ہے۔ تو کیا استاد جی نے دیکھا؟ یہ 22 سال کا نوجوان اپنے حجرے میں پورے طور پر تہجد کے وقت اپنا سر سجدے میں رکھ کر کے آنسو بہا رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے؟ اے رب ذوالجلال، اے خالق کائنات، اے مالک ارض و سماوات، اے رب السماوات والارض، اے میرے اللہ، اے کریم اللہ، اے غفور رحیم اللہ، 17 سال ہو گئے ماں کا دیدار نہیں کیا، 17 سال ہو گئے ماں کا چہرہ نہیں دیکھا، 17 سال ہو گئے اپنے گھر کا سفر نہیں کیا۔ تو اللہ اب ماں کی بہت یاد آتی ہے، اب بہت پورے طور پر ہمارا دل کرتا ہے کہ اماں کا دیدار ہو جائے۔ استاد جی چھٹی دیں گے نہیں کیونکہ وعدہ کر رکھا ہے، اللہ تو ہی کوئی ایسا سبب بنا دے کہ بوڑھی ماں کا چہرہ دیکھنا نصیب ہو جائے۔ پیچھے سے استاد جی آئے اور یوں بازو پکڑ کے اٹھایا، کہا بایزید اٹھو، بایزید اٹھو، تمہاری تربیت پوری ہو چکی، اب تم اپنے گھر جا سکتے ہو اور تم پورے طور پر اپنی ماں کے پاس رہ سکتے ہو۔ آج سے 14 سال پہلے یہ بچہ جب چھوٹا سا 8 سال کا تھا، گھر چھٹی لے کے چلا تھا، اس دن بھی اندھیرا تھا۔ آج 14 سال کے بعد جب 17 سال گھر سے نکلے ہوئے ہو گئے، آج پھر سے گھر کی طرف جا رہا ہے، آج بھی اندھیرا ہے۔ اس دن بھی پورے طور پر رات کا سناٹا تھا، آج بھی رات کا سناٹا ہے۔ اس دن دروازے بند تھے، آج دروازے بند نہیں ہے۔ آج جب یہ بچہ 17 سال کے بعد اپنے گھر آتا ہے تو اس کی ماں استقبال میں دروازہ کھول کے کھڑی ہوئی باہیں پھیلائے ہوئے ملتی ہے اور ہمیں ماں دیکھ کر کے کہتی ہے میرا بیٹا آ گیا، میرا بایزید آ گیا، میرے بیٹے ابھی میں سوئی ہوئی تھی، خواب میں امام الانبیاء آ گئے، دیدار کرا گئے، خوشخبری سنا گئے اور بتا گئے کہ ابھی وہ اپنا پھول جو تو نے 17 سال پہلے مدرسے میں مکتب میں چھوڑا تھا، آج اس پھول کو ایک باغیچے کی شکل میں ولی کامل بنا کر تیری گودی میں واپس کر رہا ہوں۔ اے میرے بیٹے 17 سال تک تو اپنی ماں سے دور رہا، 17 سال تک ماں کی ممتا سے محروم رہا، 17 سال تک ماں کے ہاتھوں کی روٹیاں نہیں کھا پایا، اب میرا بیٹا آ گیا ہے، اب ماں اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو کھلائے گی، اپنے بیٹے کو چائے پلائے گی، کھیر بنا کے کھلائے گی، اب اپنے ہاتھوں سے اس کی پورے طور پر خدمت کرے گی۔ بیٹا اب تو کہیں نہیں جائے گا، اب تو اپنی ماں کے پاس رہے گا۔ اے مسلمانوں، ہم اپنے بچوں کی یوں تربیت کیا کریں، اپنے بچوں کی یوں تربیت کیا کریں۔ جب ماں یوں تربیت کرتی ہے تو بچے بایزید بنتے ہیں۔ آج ہمارے بچوں کے اندر ماں باپ کی قدر نہیں ہے، وقت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ وجہ یہی ہے ان کے اندر علم نہیں ہے۔ انہیں مکتب میں بھیجیے، انہیں مدرسے میں بھیجیے، انہیں اللہ کا قرآن پڑھائیے۔ میں آپ کو ہرگز یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے بچے کو انگلش نہ پڑھائیں، آپ اپنے بچے کو سنسکرت نہ پڑھائیں، آپ اپنے بچے کو پورے طور پر کوئی اور میتھمیٹکس نہ پڑھائیں، انجینئرنگ نہ پڑھائیں۔ بے شک آپ اپنے بچوں کو تمام علوم پڑھائیے، آپ اپنے بچے کو انٹر کرائیے، بی اے کرائیے، ایم اے کرائیے، LLB کرائیے، آپ CA کرائیے، MCA کرائیے، چارٹر اکاؤنٹر بنائیے، بیرسٹر بنائیے، وکیل بنائیے، انجینئر بنائیے، سب کچھ کریے، لیکن آپ اپنے بچے کو اللہ کا قرآن ضرور پڑھائیے۔ کم سے کم اتنا علم تو آپ اپنے بچے کو ضرور پڑھائیے کہ جب آپ کا بچہ، جب آپ کا جنازہ پورے طور پر سامنے پڑا ہو تو آپ کا بیٹا گونگا، بہرا، لولا، لنگڑا نہ بنا کھڑا ہو اور آخری وقت میں آپ کو پورے طور پر دعا کا تحفہ تو دے سکے۔
تیسری تکبیر کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے اللہ اغفر لی حینا و میتنا، کم سے کم ہم اپنے بچے کو اتنی تعلیم ضرور دیں کہ ہمارا بیٹا آخری وقت میں پورے طور پر ہم کو اس دعا کا تحفہ تو دے سکے۔ آج دیکھو ہماری نوجوان نسلوں کا کیا حال ہے، انہیں جنازے کی نماز کی دعا تک یاد نہیں، انہیں دعائے معشورہ تک یاد نہیں، انہیں ماں کے ساتھ کیسے رہنا اس بات کا ان کو علم نہیں ہے، بہن کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے اس بات کا علم آج ہمارے نوجوانوں کو نہیں ہے۔ یہ سب دین سے دوری کا نتیجہ ہے۔ اے لوگوں، مدرسوں سے اپنے آپ کو قریب کرو، مساجد سے اپنے آپ کو قریب کرو، علماء سے اپنے آپ کو قریب کرو۔ ہاں جب تک تم دور رہو گے ہماری آگے آنے والی نسلیں برباد ہوتی چلی جائیں گی۔ یہی میں دیکھ رہا ہوں آج نوجوان اپنی ماؤں کی قدر نہیں کرتے، ان کے دل میں باپ کی عظمت نہیں ہے، بہنوں کا پیار نہیں ہے، بیٹیوں کی محبت نہیں ہے، سب اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ بوڑھی ماں پڑی سسک رہی ہے، نوجوانوں کو بالکل بھی فکر نہیں۔ کیا ہو گیا آخرکار؟ کہاں چلی گئی وہ انسانیت؟ ایک دور تو وہ تھا لوگ اپنی ماؤں کی خاطر جان دے دیا کرتے تھے، آج ماؤں کو بے سہارا چھوڑ دیا گیا۔ ماں کیا ہوتی ہے مجھ سے پوچھو، باپ کیا ہوتا ہے مجھ سے پوچھو، میں تمہیں بتاؤں گا کیونکہ میرے پاس باپ نہیں ہے۔ ماں کیا ہوتی ہے مجھ سے پوچھو، میں بتاؤں گا کیونکہ میرے پاس ماں بھی نہیں ہے۔ 1.5 سال قبل میری ماں بھی دنیا سے مجھے چھوڑ کے چلی گئی۔ میں عرض کر دوں آپ سے، اب نہ میرے پاس ماں ہے نہ میرے پاس باپ ہے۔ ماں باپ وہ اللہ کی عظیم نعمتیں ہیں کہ جانے کے بعد دوبارہ نہیں ملا کر۔ اگر بیوی کا انتقال ہو جائے، ایک بات میں اکثر اپنے نوجوانوں کو کہا کرتا ہوں، اگر آپ کی عمر باقی ہے، بیوی کا انتقال ہو گیا، آپ کی دوسری شادی ہو سکتی ہے، بیوی دوسری مل سکتی ہے۔ بیٹی کا انتقال ہو جائے، تقدیر میں اللہ نے لکھا آپ کو دوسری بیٹی مل سکتی ہے۔ بیٹا چلا جائے، تقدیر میں اللہ نے رکھا آپ کو دوسرا بیٹا مل سکتا ہے، لیکن جس دن ماں چلی گئی، لاکھوں کروڑوں خرچ کرنے کے بعد بھی ماں کی دولت دوبارہ نہیں مل پائے گی، باپ کی دولت دوبارہ نہیں مل پائے گی۔ یہ اللہ کی ایسی عظیم نعمتیں ہیں یہ جانے کے بعد دوبارہ نہیں ملا کرتی۔ جب میری ماں موجود تھی، میں اپنی والدہ کو مدرسے میں ہوتا تھا یا گھر پہ ہوتا تھا، ضرور امی کو فون کرتا، والدہ کو فون کرتا، امی جان آج میں روڑکی جا رہا ہوں، اتراکھنڈ جا رہا ہوں، بھوپال جا رہا ہوں، راجستھان جا رہا ہوں۔ میری ماں دعائیں کیا کرتی تھی، میں اپنی ماں کی دعائیں لے کے چلتا تھا۔ اب جب میں گھر سے چلتا، کہاں جا رہے ہوں؟ اتراکھنڈ روڑکی کے علاقے میں جا رہا ہوں، دہرادون جا رہا ہوں، ہریدوار جا رہا ہوں، فلاں جگہ جا رہا ہوں، شہر بھوپال جا رہا ہوں، مدھیہ پردیش جا رہا ہوں، راجستھان جا رہا ہوں، مغربی بنگال دارجلنگ جا رہا ہوں، ہاں ناگالینڈ جا رہا ہوں۔ میری بیوی قریب آ جاتی، آپ جا رہے ہیں کوئی وہاں سے تحفہ لے کے آئیے گا، میرا بیٹا میرے قریب آتا، میرے ابو جان میرے لیے کھلونا لے کے آئیے گا، میری بیٹی چھوٹی بیٹی ہے 4 سال کی عفیفہ سلمہ، ابو جان میرے لیے یہ فراق لے کر کے آنا، یہ فراق لانا، یہ کوئی کہتا میرے لیے کھلونے لانا، کوئی کہتا میرے لیے سوٹ لانا، کوئی کہتا میرے لیے فلاں چیز لانا۔ میں اپنی ماں سے پوچھا کرتا، امی جان تجھے کیا چاہیے؟ میری ماں کچھ نہیں بولتی، وہ خاموش رہتی، پھر نہ جانے آسمان کی طرف کیا دیکھتی۔ میں تو تخیلات کا انسان ہوں، خیالات میں گوتے لگاتا اور میں اپنی ماں سے پوچھتا، امی جان تو کیا رب سے کہہ رہی ہے؟ میں کیا رب سے کہہ رہی ہے؟ میری ماں مجھے جواب دے دیتی، اللہ اس کی بیوی کو تو سوٹ چاہیے، اس کی بیٹی کو فراق چاہیے، اس کے بیٹے کو کھلونا چاہیے، اللہ مجھ کو تو میرا بیٹا ہی واپس چاہیے۔ ہاں اللہ میرا بیٹا مجھے واپس صحیح سلامت لے کر کے آنا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھ کو میرا بیٹا چاہیے۔ یہ دعائیں دینے والی ماں اب میرے پاس نہیں ہے۔ جب گھر جاتا تھا ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر کے جاتا تھا، امی جان سے کہتا 1:30 بجے رات پہنچوں گا، 2 بجے رات پہنچوں گا، مسند کے اوپر بیٹھا ہوں، ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، رب الجلال کا جاہو جلال کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میری بیوی سو جاتی تھی، میرے بیٹے سو جاتے تھے، بیٹیاں سو جاتی تھی، بھتیجیاں سو جاتی تھی، لیکن بوڑھی ماں کی بوڑھی آنکھیں جاگ کر کے اپنے بیٹے کا انتظار کیا کرتی تھی۔ اب میرا بیٹا آ رہا ہوگا، اب میرا سلمان آ رہا ہوگا، اب میرا لال آ رہا ہوگا۔ جیسے دروازہ کھٹکھٹاتا، امی جان کے بوڑھے قدم دروازے کی طرف
اٹھ کے آتے وہ دروازہ کھولتی تھی، السلام علیکم ورحمتullah۔ میری ماں بوڑھی تھی، باوجود بڑھاپے کے اس کے قدم کچن کی طرف چل پڑا کرتے تھے۔ ہاں بھی جب سفر سے واپس جاؤ برا مت ماننا، حقیقت یہی ہے بیویوں کی نظریں جیب پر ہوتی ہیں، ماؤں کی نظریں بھوکے پیٹ پر ہوا کرتی ہیں۔ ہاں یہی حال ہے، میری ماں کے بوڑھے قدم کچن کی طرف بڑھ جایا کرتے تھے، میرے لیے چائے بنا کے لایا کرتی تھی۔ میری بیوی کہتی امی جان میں بناتی ہوں نا، بھتیجی کہتی دادی جان میں بناتی ہوں نا، نہیں میرا بیٹا بڑے دور سے آ رہا ہے، میرا بیٹا بڑا تھکا آ رہا ہے، آج اس کی ماں چائے بنا کے پلائے گی۔ اللہ کی قسم جب ماں کے ہاتھوں کی بنی ہوئی چائے کا گھونٹ حلق سے نیچے اتارتا تھا، ہزاروں کلومیٹر کی سفر کی تھکان دور ہو جایا کرتی تھی۔ عزیزوں اب سب کچھ موجود ہے، رب ذوالجلال کے فضل و احسان سے اللہ نے بیوی بھی دی، بچے بھی دیے، دولت بھی دی، شہرت بھی دی، عزت بھی دی، سب کچھ دیا، لیکن بس محبت کرنے والی دعا دینے والی ماں مجھ سے چھین لی۔ میں اس معاملے میں اپنے آپ کو سب سے حقیر انسان سمجھتا ہوں، سب سے غریب انسان سمجھتا ہوں۔ نوجوانوں آپ کی ماں موجود ہے، اس کی قدر کیجئے، آپ کے باپ موجود ہے، اس کی قدر کیجئے، ورنہ وہ دن دور نہیں، ایک دن تمہارے بھی چلے جائیں گے جیسے میرے چلے گئے، پھر تم بھی ایسے ہی روتے پھرو گے جیسے میں ہوں آنسو بہا رہا۔ اللہ دوبارہ نہیں ملا کرتے۔ میں جون پور میں تھا، پوروانچل میں، فون گیا امی کا انتقال ہو گیا، فوراً وہاں سے فلائٹ لے کے لکھنؤ سے شہر لکھنؤ سے لکھیم پور پہنچا۔ ویسے جاتا تھا ماں جاگا کرتی تھی، آج ماں سوئی ہوئی ہے، ویسے ماں انتظار کیا کرتی تھی، آج ماں انتظار نہیں کر رہی ہے۔ ویسے گھر جاتا تھا ماں میرے لیے اٹھ کے استقبال میں آیا کرتی تھی، آج ماں لیٹی ہوئی ہے۔ میں قریب جا کے ماں کو گھور رہا ہوں، بہنیں بھی موجود ہیں، گھر والے بھی موجود ہیں، بہنیں خاموش ہو گئیں، کہیں بھائی دور سے آیا ہے جذباتی نہ ہو جائے، رونے نہ لگے۔ میں نے اپنے گھر والوں کو مخاطب ہو کر کے کہا، اے گھر والوں، اے میری بہنوں، اے میری بھابھیوں، اے میری چاچیوں، اے میری مامیوں، مجھے جھوٹی تسلی نہ دو، میں خوب جانتا ہوں مجھے پیدا کرنے والی ماں ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ کے چلی گئی ہے۔ آج کے بعد جب میں اس گھر میں آؤں گا مجھے بھائی کہنے والی بہنیں تو ملیں گی، چچا کہنے والے بھتیجے تو ملیں گے، ماموں کہنے والے بھانجے تو ملیں گے، لیکن بیٹا کہنے والی ماں مجھے کبھی نہیں ملے گی۔ تم مجھے جھوٹی تسلی نہ دو، وہ ماں جس کی دعائیں لے کر کے میں پورے طور پر سفر پہ نکلا کرتا تھا، اس ماں کو قبر کی گود میں سلا کے آیا۔ اللہ نوجوانوں ان ماؤں کی قدر کرو، ان ماؤں کی قدر کرو، ماں رسوا نہ ہو۔ میرے نبی نے فرمایا جابر دیکھ تیری ماں تجھ سے ناراض نہ رہے، فإن الجنت عند رجلها، ماں کے قدموں تلے جنت ہے، ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ ہاں ماں ناراض نہ رہو کسی حال میں بھی۔ سرو تیرتھ مئی ماتا، سرو دیو میا پتا، ماترم پترم تسمات، سروتنین پوجیت، سردو سا پرسیڑے، ہاتپیا بھوت مچتا، نترا تندرا بھیم کودھم، آلسیم دیرگ سوترتا۔ آئے دنیا کے مانو سن، آئے دنیا کے منوش سن، سرو تیرتھ مئی ماتا، تمام تیرتھوں سے زیادہ پوتر ستھان تیرے ماتا جی کے چرن ہے۔ سرو دیو میا پتا، تمام دیوتاؤں سے بڑھ کر تجھ پر تیرے باپ کا حق ہے۔ ماں بڑی سسک رہی ہے، بیٹا ورنداون جا رہا ہے، کاشی جا رہا ہے، متھرا جا رہا ہے، حج بیت اللہ جا رہا ہے، سوچتا یہ ہے ایشور خوش ہو جائے گا، بھگوان راضی ہو جائے گا، اللہ مان جائے گا، جنت عطا فرما دے گا۔ فرمایا نہیں، سرو تیرتھ مئی ماتا، تمام تیرتھوں سے زیادہ پوتر ستھان تیرے ماتا جی کے چرن ہے۔ سرو دیو میا پتا، تمام دیوتاؤں سے بڑھ کر تجھ پر تیرے باپ کا حق ہے۔ ماترم پترم تسمات، سرو اتنین پوجیت، اپنے ماں باپ کی سیوا کر لے گویا تو نے تمام دیوتاؤں کو پرسن کر لیا۔ والدین کی خدمت کرو، والدین کی خدمت کرو۔ میرے نبی نے فرمایا ایک موقع پر، ہائے اللہ کے رسول نے عالم شباب میں اپنی ماں کا چہرہ نہیں دیکھا،
جوانی کے عالم میں نہیں دیکھ پائے، 6 سال کے ہیں میرے نبی۔ ابھی 29 اگست کو اللہ تعالیٰ نے ابوا پہاڑی پر جانے کا موقع عطا فرمایا، حرمین کا سفر ہوا۔ ابوا پہاڑی پر میں کھڑا ہوں اور محسوس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں آج سے 1449 سال پہلے کیا گزری ہوگی ایک معصوم سے 6 سال کے بچے کے اوپر، جب اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی اماں دم توڑ رہی ہوگی، جس کو دنیا حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے۔ میرے محبوب فرمانے لگے کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں نماز فجر کے لیے مصلی پر کھڑا ہو چکا ہوتا، اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھی ہوتی کہ میری ماں حجرے سے آواز دیتی بیٹا محمد، میں اپنی ماں کی خاطر نماز توڑ دیتا اور حاضر ہو جاتا، اماں میں آپ کے قدموں میں حاضر۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کے رسول نے ماؤں کا مقام بتایا ہے۔ بے شک۔ اب 55 کی سنو، آخری حج، ایک ہی حج کیا اللہ کے رسول نے، کیونکہ تاریخ اسلام میں سب سے آخر میں حج فرض ہوا، حج سن 9 ہجری میں فرض ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج فرمایا، حجۃ الوداع کا موقع ہے، تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ کرام کا مجمع ہے۔ جب ابوا پہاڑی آئی، سارے صحابہ کو روک دیا، تنے تنہا وقت کا بوڑھا نبی جس کی داڑھی کے 19 بال سفید ہو گئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق 21 بال سفید ہو گئے، دونوں روایتیں شرح شمائل کے اندر موجود ہیں۔ امام سیوطی نے الحصائص الکبریٰ میں دونوں روایتوں کو نقل فرمایا امام الانبیاء تنے تنہا پورے طور پر ابوا پہاڑی پر چڑھ کے گئے ہیں اور معصوم سے بچے کی طرح اپنی اماں کی قبر پر پورے طور پر گھٹنے پر سر رکھ کے فڑک کے روئے ہیں۔ پیچھے سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ گئے، یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ میرے نبی فرمانے لگے میرے صحابہ یہ میری ماں ہے جو آج سے 55 سال پہلے مجھے چھوڑ کے چلی گئی تھی، آج مجھے میری ماں یاد آ رہی ہے۔ آئے نوجوانوں، محلہ اسلام نگر روڑکی کے اچھے مسلمانوں، 55 سال کے بعد 63 سال کے بوڑھے نبی نے اپنی ماں کی قبر پر رو کے امت کے نوجوانوں کو یہ پیغام دیا ہے، امت کے ہندوستانی نوجوانوں کو پیغام دیا ہے، اے ہندوستان کے نوجوانوں، مائیں بھلانے والی چیز نہیں ہے، باپ کو بھلایا نہیں جاتا، یہی ماں ہے جس کے احسان تلے تم دبے ہوئے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ماں اپنی عبادت کے ساتھ ماں باپ کی اطاعت کا حکم دیا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، فیصلہ آ گیا تیرے رب ذوالجلال کا، اب جج بن گیا رب ذوالجلال، مہر لگا دی تیرے رب نے کس بات پر؟ اللہ تعبدوا الا اياه، تجھے عبادت تو اللہ کی کرنی ہے، وبالوالدین احسانا، لیکن اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، وَإِمَّا يَبْلُغَنَّكَ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، یہ دونوں میں سے ایک جب بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائے تو یاد رکھنا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، تو ان کے سامنے بڑی نرمی کے ساتھ بات کرنا، سننا فرمان بیٹے، اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تجھے اپنے والدین کے سامنے اوف کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، کیوں؟ یہی ماں ہے جس کے احسان تلے تو تباہ ہوا ہے، وَقْنًا عَلَىٰ وَهْنِهُ، بوجھ پر بوجھ اٹھاتی تھی تیری ماں، بوجھ پر بوجھ اٹھاتی تھی تیری ماں، یہی ماں ہے جس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، یہی ماں ہے جس نے 2 سال تک اپنا خون دودھ کی شکل میں پلایا، یہی ماں ہے جو بچپن میں گندگیاں صاف کرتی ہے، یہی ماں ہے جس نے کھانا کھلایا، پانی پلایا، چلنا سکھایا، بولنا سکھایا۔ کون کرے گا؟ جب سے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے ماں باپ اپنے لیے جینا چھوڑ دیتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے جینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہی ماں جب بوڑھی ہو گئی تو ہمیں اچھی نہیں لگ رہی، یہی باپ جب بوڑھا ہو گیا ہمیں اچھا نہیں لگ رہا۔ اسی کو میرے نبی نے فرمایا تھا، جب قیامت قریب آئے گی اقا امہو، لوگ ماؤں کو دھکے دے دیا کریں گے اور اپنے دوستوں کو گلے سے لگایا کریں گے۔
اے لوگوں اپنے والدین کی خدمت کرو. یہ باتیں آپ کو مدرسے سے ملیں گی, مدرسے سے ملیں گی. اپنے آپ کو علماء کے قریب کرو, دین کے قریب کرو, شریعت کے قریب کرو, مدرسوں کے قریب کرو. خود دین پڑھو اور اپنے بچوں کو دین پڑھاؤ. خود قرآن پڑھو, اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ. بس آخری حدیث بیان کر کے ایک اپیل آپ سے کروں گا, پھر اپنی بات ختم کروں گا, کیونکہ وقت بھی ہو رہا, مجھے نکلنا بھی ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا ابھی ٹرین بھی ہے, ابھی کھانا بھی کھانا باقی ہے, آپ کی دعوت ابھی ادھار ہے, ابھی اس کو بھی پورے طور پر دیکھنا ہے. بس آخر میں امام جلال الدین عبد الرحمن السیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک حدیث نقل فرمائی البدور الصافرۃ فی امور الاخرہ میں. فرمایا کہ جب میدان محشر والے دن سور پھونکا جائے گا, ساری زمین بھی برباد, آسمان بھی برباد, ستارے بھی ٹوٹ گئے, سیارے بھی ختم, درخت ختم, شجر ختم, حجر ختم. اذا السماء انشقت, پھاڑ ڈالے گا رب ذوالجلال آسمان. واذا النجوم انکدرت, ستارے ٹوٹ پڑیں گے. واذا الجبال سیرت, یہ 29,038 فٹ اونچا ہمالیہ پہاڑ یہ بھی دھلی ہوئی روئی کی طرح ہوا میں اڑ جائے گا. سمندر بھی سوکھ جائے گا, ساری کائنات فنا ہو جائے گی. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان. صرف رب ذوالجلال کی ذات باقی رہے گی. لیکن امام جلال سیوطی نے ایک حدیث نقل فرمائی, امام الانبیاء نے فرمایا جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے ساری کائنات کو فنا کر دی جائے گی. فَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ, زمین تو لپیٹ لی جائے گی, برباد کر دی جائے گی. لیکن جہاں پر اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے مراد مدرسے ہیں. جہاں پر اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے مراد مسجدیں ہیں. جہاں پر اللہ کا قرآن پڑھایا جاتا ہے مراد مدرسے ہیں. فرمائے مدرسے اور مسجدوں کی جگہوں کو اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کے سور